بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر انسان، جنات اور حیوان سب غمزدہ تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ واحد پرندہ تھا جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ رکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور تنہائی میں رہنے لگا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو تنہا اور ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ وہ اب آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا گنجان جگہوں پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یہ آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ اسے کھانا ڈال دیتے، پانی بھی ڈالتے تھے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کے گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، کتنے بد نصیب ہو کہ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر میں ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو، بہتر ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کروں۔ وہ چلا گیا۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہیں کہ یہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ 10 محرم کو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہ دیکھا جائے گا اور تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ کربلا میں رکنے کی ضد کرنے لگا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دی۔ اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یزید نے حسین علیہ السلام کے اہل اور ان کے ساتھیوں پر کس طرح ظلم کیا۔ الو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ پورا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پامال ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنا ظلم دیکھنے کے بعد اس کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت ہو گئی اور ویرانوں میں رہنے لگا۔ یہ پرندہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، لیکن آج کے زمانے میں لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں، اور جہاں الو بولے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنے گھر بار الو کے بولنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ الو حضرت امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا، وہ الو ہے۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، لوگ اسے کھانا بھی ڈالتے تھے اور اسے کھا پی کر وہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں، شہروں، اندھیروں اور پہاڑوں میں اپنا گھر بسا لیا۔
اور کہنے لگا کہ تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور افطار ہونے پر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں اس پرندے نے آبادی کو چھوڑ کر ویرانے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ سلام ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے نواسے پر، امام حسین علیہ السلام کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین لکھ دیجیے گا۔